اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کامل ایمان والی آخری خاتون، یعنی ہمارے 3 ٹاپک ہو چکے، چوتھا ہے اور کمپلیٹ ایمان والی خاتون۔ دیکھتے ہیں یہ کون ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ، ہم سب جانتے ہیں حضرت فاطمہ کیا ہیں۔ حضرت فاطمہ لیڈر آف جنہ وومین، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں آپ حضرت فاطمہ۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حضرت علی جو تھے نے جب یہ دیکھا کہ حضرت فاطمہ کی کام کر کے بہت تھک جاتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، کھڈے ہو گئے وہ چکی چلا چلا کر، تو حضرت فاطمہ کا بہت تھک جایا کرتی تھی کام کرنے کی وجہ سے۔ آج کے دور میں بھی تھک جاتے ہیں نا، تو وہ بہت زیادہ تھک جاتی تھی کام کرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت علی نے فرمایا چلو آپ کے بابا جان کے پاس چلتے ہیں اور وہاں سے کوئی غلام لے کر آتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر، اور وہاں جاتے ہیں تو ان سے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ہوتے، تو آپ وہاں میسج چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں، اور پھر آپ حضرت فاطمہ کے گھر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آتے ہیں، اور حضرت فاطمہ حضرت علی سونے کی تیاری کر رہے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھ گئے، جیسے کہ ایک پاؤں حضرت علی کے ساتھ اور ایک پاؤں حضرت فاطمہ کے پاؤں کے ساتھ آپ کا ملا ہوا تھا، آپ بیٹھے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی چاہت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت فاطمہ کی کتنی محبت اور کتنی قربت، شفقت، رحم دل میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ یہ کیوں آئے تھے، تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ آپ کس وجہ سے آئے تھے، کیا میں تم کو اس سے بہتر نہ دوں؟ تو بہتر فارمولہ
نہ دوں جو تم میرے پاس لینے آئے تھے، تو اس سے بہتر فارمولہ نہ دوں، بہترین نسخہ نہ دوں، بہترین تمہیں تحفہ نہ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، آپ بھی جانتی ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا دیا. انہوں نے دیا، ان کو گفٹ کیا فاطمہ تسبیح. فاطمہ تسبیح آپ نے گفٹ کی اور کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے یہ کافی. تو جناب آپ کو فاطمہ تسبیح جو ہے وہ تحفہ ملا. پوائنٹ آف ریفلیکشن. اب یہاں شروع ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو غلاموں کی لائن لگ جاتی. چہیتی بیٹی تھی، محبت دل میں بھری ہوئی تھی، رحم تھا، اور پھر اس بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلاموں کی لائن لگا دیتے. جیسے بھئی آج کل بھی جتنا ہوتا ہے ماں باپ محبت کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، کر ہی دیتے ہیں تھوڑا بہت جو کچھ کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم اللہ اشارہ کرتے، فرشتے کی صورت میں آ جاتی مدد آتی اور غلام کی لائن لگ جاتی. لیکن آپ نے ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، اللہ کی رضا جس میں ہے وہ تمہیں میں دے رہا ہوں. تو اب میں اور آپ دیکھتے ہیں یہ جو پوائنٹ آف ریفلیکشن تھا اس کے اندر، اس میں حضرت فاطمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اشارہ بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو ملازموں کی لائن لگ جاتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سپر ٹانک دیا. کتنی لگژری، کتنی سہولت دینا چاہیے. سپر پاور تسبیح دی، ایسا سپر پاور ٹانک دیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ نہیں آیا کہ میں اس تسبیح کو نہ پڑھا ہوں. اور پھر آپ ریلیکس ہو گئے. پھر حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگا. اب کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ میری پیاری بہنوں، عزیز بہنوں، پیاری پیاری بچیوں، اگرچہ ہم بھی اخلاص کے ساتھ سپر پاور تسبیح پڑھیں، دل سے پڑھیں، اللہ سے مانگیں، تو کیا ہوگا؟ اس تسبیح کو پڑھیں، فاطمہ تسبیح کو، تو ہمیں بھی وہی آسانیاں ہمارے کاموں میں پیدا ہو جائیں گی. آج جو ہم پریشان رہتے ہیں معاشیوں کے لیے، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مسلسل ایک آتی ہے تو ایک جاتی ہے. مطلب ہم لوگوں نے اتنے لوگوں کا جمع کیا ہوا ہے، اور حضرت فاطمہ نے اس پر اکتفا کیا
اور آپ کو سکون آ گیا، قرار آ گیا، آپ اپنا یہ تصویر پڑھتی اور آپ کے اندر طاقت، قوت، ہمت اور سب کچھ آ جاتی۔ تو اگر میں یہ سوچتی ہوں ہم بھی دل اور اخلاص سے پڑھیں، پڑھتے تو ہیں لیکن دل اور اخلاص اسی انداز سے پڑھیں جس طرح انہوں نے پڑھا، تو کیا ہمیں اس تصویر سے اتنی قوت نہیں ملے گی کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ جوانوں سے ہو رہا، نہ بچیوں سے ہو رہا، کچھ بھی نہیں۔ نوکر چاہیے، ملازم چاہیے، شکوے پہ شکوہ، آرزوؤں پہ آرزویں، تمناؤں پہ تمنائیں، نوکر پہ چاکر، بس یہی حال ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ان کامل ایمان والی خواتین میں حضرت فاطمہ بھی شامل ہیں، 4 خواتین کامل ایمان والی جو لیڈر آف جنہ وومین، جو جنت کی سردار، خواتین کی سردار آپ ہوں گی۔ تو ہم پھر تھوڑا سا جائزہ اپنا بھی لیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے یہ سب کچھ جو ہے نا اپنا جائزہ لینے کے لیے، اپنا احتساب کرنے کے لیے ہم یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹ جو رکھتے ہیں اسی لیے رکھتے ہیں کہ ہم میں کیا کوتاہیاں، کمیاں ہو رہی ہیں جو ہم ایسا نہیں کر پا رہے نا، اخلاص کے ساتھ، وہی ایمان کے ساتھ، تعلق باللہ کے ساتھ۔ اگر تعلق باللہ ہوگا تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہم اس کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم تمام کام جو ہیں وہ دل سے کریں گے جو ہمیں کرنے ہیں، تسبیحات، ذکر اور عبادات۔ تو آج کے دور میں تو ہمارے لیے کتنے آپشن ہیں اس مادہ پرستی کے اندر ہم گھومیں۔ جیسے کہ اقبال نے کہا، یہ مال و دولت، یہ دنیا، رشتہ و پیون، بہتان وہمہ کما لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ہم نے تو اپنے دل میں بہت معبود بٹھا رکھے۔ ہم کیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس زبان کا رٹا ہے نا۔ ہم ساتھ میں ترجمہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جب پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ اس کو ایک دفعہ یہ بھی ضرور زبان سے کہیں، کچھ پڑھنے کے بعد کہ کہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے نا جو دماغ کے اندر بس ہم دہراتے رہتے ہیں چیزوں کو اور پڑھتے رہتے ہیں لیکن غیر حاضر دماغ سے، تو اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے دل پہ اثر کر جائے بات۔ خود میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں نا، تو ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بت ہم نے بنا رکھے ہیں۔ مال و دولت کا ذکر کیا ہے، مال و دولت و دنیا، رشتہ و پیون، مال و دولت کی بت، اور جی حرص و حوث کے بت، اور بھائی دنیا کی لالچ کے بت، اور جناب بہت قسم کے بت ہمارے پاس ہم نے اپنے اندر بٹھا رکھے ہیں۔ خواہشات کے بت، جو خواہش پہ خواہشات کے بعد ایک خواہش کے بعد ایک خواہش، ایک خواہش کے بعد ایک خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو وہ والا حال ہمارا ہے کہ ہماری ایک خواہش پوری نہیں ہوتی ہے کہ ہم دوسری خواہش کے متمنی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسلام تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اب ہم جو یہ بتوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بتوں سے ہمیں کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے؟ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتی ہوں کہ دیکھیں
ہم نے اپنے اندر جو بت بنا رکھے ہیں وہ ہر چیز کے ہیں. کپڑوں کی فضول خرچی، اور جی اتنی زیادہ آپشن ہیں، اتنی زیادہ ہمارے اندر ہیں آپشن کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جو ہم روک نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جب بچوں کی تربیت کا مسئلہ. یہ تو آتا ہے نا، چلے ہم نے کر لیے، اب ہماری بچوں کی تربیت. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اسی میں آ جاتی ہے تربیت بھی، یہی اسی بات میں آ جاتی ہے کامل ایمان والی عورتوں کے ساتھ. اب بچے کہتے ہیں کہ ماؤں سے کہتے ہیں کہ ہم تو آئس کریم کا کون سا فلیور کھانا ہے. مائیں پوچھتی ہیں بچوں سے آئس کریم شاپ پر لے جا کر، اور ان جگہوں پر کہ بیٹا کون سے آپ آئس کریم پسند کریں گے، اسٹرابری فلیور، چاکلیٹ فلیور، ونیلا فلیور، اور ہزاروں فلیور ہے. تو بچے یہ چیزیں پسند کرتے ہیں، چھوٹے بچے. پھر اس کے بعد آتی ہے بات جب بچے 15-16 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ جا کر اپنا فریج کھولتے ہیں. جب فریج کھولتے ہیں تو ان کو پیپسی کی بوتل کے سوا وہاں کوئی چیز نہیں ملتی. تو وہ فریج کا دروازہ زور سے مارتے ہیں، بند کر دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسی ہمیں فلیور کیوں نہیں رکھا ہوا، ماں نے لا کے کیوں نہیں رکھا، باپ نے لا کے کیوں نہیں رکھا جو ہم کھاتے. تو بچے کیا کرتے ہیں پھر، یہ اس طرح اپنا ریئیکشن دینے لگتے ہیں. پھر ماؤں کی آنکھیں کھلتی ہیں. پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی تو کیا ہوگا، وقت گزر چکا تربیت کا. اتنا آپشن کس نے دیا بچوں کو؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. اتنا آپشن دیے کس نے؟ ہم نے دیے نا، ایک ماں نے دیے، باپ نے دیے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس چیز سے ہٹ جائے، تو ایسا کچھ نہیں. جو عادت ہو گئی تو وہ ہو گئی. لیکن جب بچوں کی تربیت کا معاملہ آتا ہے، سائیکلوجی اور سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر بچہ مہینے میں 10 چیزیں مانگتا ہے تو آپ اس کو 5 چیزیں دلائیں. وہ کیوں؟ کہ تاکہ اس کو عادت نہ پڑے زیادہ چیزوں کی. تو کیا ہم ایسا کریں گے؟ ایسا کرنا چاہیے ہمیں نا. پھر جو ہمیں اللہ کے نبی نے فاطمہ تسبیح دی ہے، اس تسبیح پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اخلاص نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو ہماری وہ تسبیحاں بھی کارآمد ہو جائیں گی. لیکن ہمیں تو اپنی ہر چیز کے کم ہو جانے کا خوف، خطرہ، ڈر، وہ دلوں کے اندر بھی بٹھا رکھا ہے. اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ کی راہ میں کچھ کر گزرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کریں. اللہ کے نبی سے محبت اور ان کے بتائے ہوئی سنتوں کے اوپر عمل کریں، اور جو انہوں نے کہا وہ کریں، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیں. یہی جو ہے بات کو ماننا، یعنی کہ اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرنا. پھر وہی یہ مال و دولت و دنیا، رشتہ و پیوند، بتانے وہم،
کما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کہتے تو ہیں، پر یہ جو سارے بت بنا کر بٹھائے ہیں، کس کو بت بنا کر بٹھایا ہے؟ یہ آپ بھی جان گئی، میں بھی جان گئی اس مختصر بات سے کہ ہم نے اپنی خواہشات کے بت، ہم نے اپنی مال و دولت کے بت، ہم نے اپنی زیب و آسائش کے بت، اور جناب حرص و حویث کے بت، یہ سارے بت ہمارے پاس ہیں اور ان کے ہم پجاری ہیں، اور اس کے بغیر ہماری لائف جو ہے وہ ہمیں سب کو بری لگتی ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اسراف ہو رہا ہے. اور جناب بچہ جب چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے نا، نیو بیبی، وہ اس کے لیے بھی ماں جو ہے وہ برانڈ کا بستر، برانڈ کا اس کا سوٹ، کتنا کپڑا لگتا ہے اس میں، کتنا کچھ بھی نہیں لگتا ہوگا نا، تو وہ کتنا مہنگا ملتا ہے، اور اس کو ہم پہلے دن سے پہناتے ہیں، پہلے دن سے اس کی فیڈر برانڈڈ ہوتی ہے، پہلے دن سے اس کی چیزیں استعمال کی برانڈڈ ہوتی ہیں. تو جب یہ برانڈڈ چیزوں کا استعمال ہم پہلے دن کرا دیں گے تو پھر وہ بچہ تو آگے تک یہی لے کر چلے گا نا، وہ برانڈ مانگے گا، برانڈ کے اوپر پیسہ ضائع کرے گا. اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی. بازاروں میں بہت گھومنے والی عورت، اسراف کرنے والی عورت سخت ناپسندیدہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسراف کرنے والا جو ہے نا وہ بہت ناپسند ہے. اسراف کیا ہے؟ یقیناً آپ بھی جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، حد سے زیادہ گزر جانا، حد سے زیادہ ہاتھ کو کھول دینا، تو اس کو اسراف کہتے ہیں. اور وہ شیطان کا بھائی ہے، وہ شیطان کرواتا ہے کیونکہ ہماری آنکھوں کے اندر اس کی چمک، اس کی دمک، جو چمک دمک ہے نا، اس نے ہمیں کیا کر دیا، کمزور کر دیا ہے ارادی طور پہ. اگر ہم کرنا نہ بھی چاہیں تب بھی کرتے، ہر چیز میں، ہر معاملے میں. ہمیں چاہیے کہ ہم اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کریں، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم حدیں کراس نہ کریں. اللہ کی حد کو کراس کرنا ایسا ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہی نہیں، اور اب ہم کراس کر چکے. رات کو ہم مومن ہوتے ہیں، دن کو کافر ہوتے ہیں، تو رات کو مومن مسلمان ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں دین کی، بالکل دین کے الٹ چل رہا ہے، بالکل دین کے خلاف چل رہا ہے، شریعت کے، قرآن کے مطابق نہیں چل رہے. قرآن کی آیت کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کی آیت پر عمل نہیں ہے. تو آپ بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ پیاری بہنوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لے، اور وہ ہمارا حساب دینا مشکل ہو جائے گا. عدالت میں ایک کٹہرے میں ہم کھڑے ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں نا، ایک ایک چیز ہمارے سے پوچھی جائے گی. بچوں کی تربیت کے بارے میں کوئی شخص آیا نا اللہ کے نبی کے پاس، اس نے پوچھا کہ میں بچے کی تربیت کب سے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کتنا سال کا ہے؟ انہوں نے بتایا 3-4 سال کا. انہوں نے کہا تربیت کا وقت گزر گیا. بچے کی تربیت تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ کہ ماں دیندار ہوگی تو یقیناً وہ باوضو رہے گی اس دوران، اور اپنے درود شریف پڑھے گی، کلمے پڑھے گی، زبان پہ ذکر الہی رکھے گی، اذکار کرے گی. سب کچھ بچہ صلاحیت کرتا ہے، سب کچھ اندر جاتا ہے. ایمان والی عورتوں کا بچے، پھر وہ ایمان والے پیدا بھی ہوتے ہیں. آج کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم بھی جو کچھ بھی آئے غلط سلط چیزیں دیکھتے ہیں، موبائلوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں.
تو وہ اثرات کہاں گئے؟ اندر گئے بچے پہ. جب بچے پر گئے تو بچہ 6 مہینے کا موبائل ہاتھ میں لے لیتا ہے. موبائل ہاتھ میں لے لیتا ہے. پھر مائیں کچھ دنوں کے بعد 2-4 سال کا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ ہائی اللہ، میرا بچہ تو ہر وقت موبائل دیکھتا ہے. بھائی عادت کس نے ڈالی؟ اس کو آپشن کس نے دی ہے؟ ماں نے. اسی لیے پہلی درسگاہ ماں کو کہا گیا ہے. اب ہمیں جو بچیاں، میں پھر بچیوں کے لیے کہوں گی، جو بچے اب نئی مائیں بنی ہیں، بھئی نئی سے مراد یہ ہے کہ 10 سال ہوئے ہیں، 8 سال ہوئے ہیں، بچے ان کے 9 10 سال کے ہیں، 11 سال کے ہیں، جو بھی ہے، تو وہ اس بات کے اوپر غور ضرور کریں کہ واقعی تربیت کیا چیز ہے. تربیت کریں. اسکول بھیج دینا، کالج بھیج دینا، انہوں نے ذمہ نہیں لیا ہے تربیت کا، انہوں نے صرف تعلیم دینے کا لیا ہے. وہ صرف تعلیم دیں گی، علم دیں گی، تربیت ماں نے کرنی ہے. تو یہ آج ٹاپک 4 خواتین والی، ایمان والی، کمپلیٹ ایمان والی خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور جڑ گیا ان سے کہ وہ کیسی ہوتی ہے کامل ایمان والی عورتیں. اور انشاءاللہ اٹھیں گی اب کامل ایمان والی عورتیں. اب وہ نئی بچیاں جو ہیں انشاءاللہ وہ اس طرح اپنے آپ کو لے کر چلیں گی. انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور آپ اس چیز کو اوپر غور و فکر بھی کریں گے. اپنا احتساب، اپنا جائزہ ہم سب اپنا اپنا لیں گے کہ ہمارے سے کہاں کہاں کوتاہیاں، کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں. اور پھر ہم روتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، ماحول خراب ہے، پڑوسی کا بچہ خراب تھا، اس کے ساتھ رہتا ہے تو خراب ہو گیا. واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تربیت تو ہم کر رہے ہیں، خراب کسی دوسرے نے کر دیا. اسکول آپ بھیجیں، ضرور بھیجیں. وہاں سے علم ملے گا، تعلیم ملے گی، تربیت نہیں ملے گی. تربیت پہ آپ کا چلے گا، آپ کی تربیت چلے گی. آپ نے تربیت دینی ہے بچے کو ہر چیز کی، ہر دینی کام کی، گھریلو کی، سر چیز کی تربیت ماں کی. پہلی درسگاہ ماں کی گود، بس وہ مدرسہ ہے ماں کا. اس پر عمل کر لیں. ٹھیک ہے، بس اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور آپ سے یہی کہوں گی کہ عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل ہی ہے نا جو کچھ ہے. اور اپنی دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنا بھی خیال کریں. میرے ساتھ اپنا بھی خیال کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر، سن کر، اس کو آپ لائک، کمنٹ، سبسکرائب، بیل آئیکن بھی پریس کرتے جائیے گا. کوئی حرج نہیں ہے. کمنٹس دیں گی تو پتہ چلے گا کہ جی آپ نے دیکھی ہے ویڈیو، سمجھ آ جائے گی بات کو نا. کیا حرج ہے؟ ہر چیز پہ ہر بندہ کمنٹ دیتا ہے، لائک کرتا ہے، میں بھی کرتی ہوں. تو آپ دین کی بات پر کیوں نہیں کمنٹس کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ لوگ لائک کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. چلیے جی چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شب جمعہ ہے اور اللہ پاک مجھ سے شب جمعہ میں کروا دیتا ہے، کبھی کبھی ویڈیو بنا دیتا ہے. تو میں اللہ سے بالکل دل سے مانگ رہی ہوں، یا اللہ میں ہاتھ پھیلا کے تجھ سے مانگ رہی ہوں شب جمعہ، اور وقت بھی 1 پر ہو رہا ہے نا، 1 بج رہا ہے رات کا. تو اے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے جو میں مانگوں میری دعا قبول فرمائے. اے اللہ تو میری دعاؤں کو مستجاب بنا دے. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انی اسألک، الہی میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، الہی میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اللہ
کہ تو مجھ سے ایسے کام لے لے جو تجھے پسند آ جائیں، جو تجھے پسند ہو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیا واہلی مالی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور متقیوں کا امام بنا، یا ارحم الراحمین سب کی اولادوں کو نیک بنا اور متقیوں کا امام بنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ تمام مومنین مومنات اور مسلمین و مسلمات کو بخش دے۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنی تیرے پاس آ چکے سب کی مغفرت فرماتے، جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں، عاجزانہ سوال کرتی ہوں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ آتش دوزخ سے پناہ مانگتی ہوں۔ یا ارحم الراحمین ہماری مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرما۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت، اسألک لا الہ الا انت الحنان المنان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یہ سارے تیرے اسم اعظم ہیں، اور اسم اعظم کے ساتھ مختصر دعا کی ہے رب کریم، بس تو ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دے یا اللہ، ہماری دعا مستجاب کر دے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو مستجاب۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، خاتمہ ایمان پہ کرنا، خاتمہ ایمان پہ کرنا، آمین اللہم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دعائیں، اور جس نے آمین کہی ہو اس میں آمین شامل ہو گئی ہو تو اللہ قبول فرما لینا، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔